بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج 5 محرم الحرام کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس دوران ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ آج 5 محرم الحرام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے 2 شہزادوں کی شہادت کے وہ تذکرے ہوں گے کہ جنہیں شہزادگان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی کہا جاتا ہے، اور جن کے اسماء گرامی ہیں سیدنا عون محمد علیہ السلام۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں، امان ہیں، اور ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کل روز محشر بھی یہ ہستیاں مومنوں کی نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنیں گی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا گھرانہ حقیقت میں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت کا ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی مانند ہے، اور دوسرا فرمایا وعطرتی، میری عطرت میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اور یوں ہی ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے، اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر میرے اہل خانہ سے، میرے اہل بیت میرے گھرانے سے محبت نہ کر لے، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کر لے، اور اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات بابرکات سے محبت نہ کر لے۔ تو یوں ایمان کامل کے لیے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لازمی، آپ کے گھرانے کی محبت لازمی، آپ کے اولاد اطہار علیہ السلام کی محبت لازمی، حتیٰ کہ آپ کے ذات بابرکات سے محبت کرنا یہ لازمی ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی، اور شہزادگان سیدنا عون محمد علیہ السلام آپ کی شہادت کے تذکرے ہوں گے۔ سب سے پہلے سیدنا عون محمد علیہ السلام دونوں کم سن شہزادوں کا ابتدائی تعارف مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بہت شکریہ جناب محمد لقمان رضا صاحب۔ آج ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ ہم اس پروگرام میں شریک ہیں۔ اللہ کریم اہل بیت اطہار کا صدقہ ہم سب پر، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ آمین۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو انسان کے دل میں پژمردگی و ملال، انسان کے چہرے پہ وہ محبتیں، وہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ تاریخ انسانیت میں ایسا واقعہ، ایسی جو دل خراش حقیقت ہے وہ کبھی اس سے قبل رونما نہیں ہوئی۔ بے شک۔ حضرت عون محمد کا جو تعارف ہے اس سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں، یہ وہی خاندان ہے جو اگر حضرت عون محمد کو دیکھا جائے یا امام علی مقام کو دیکھا جائے تو فرق نہیں ہے۔ ہم پیچھے سے چلتے ہیں کہ حضور کے والد گرامی کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور حضور ان کی واحد اولاد ہے، اور حضور کے والد گرامی کے جو بھائی ہیں
جن کا نام ہے ابو طالب، حضرت ابو طالب، جی اگر ان کی اولاد کو دیکھیں تو ان کے 4 بیٹے ہیں، جی 4 بیٹوں میں مولا علی ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عقیل ہیں اور طالب ہیں۔ بے شک۔ تو ان کی آگے اولاد کو اگر ہم دیکھیں تو یہی حضرت جعفر جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ، جی اور پھر اسی طرح دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوسری لڑی میں اگر ہم آئیں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہزادے ہیں، امام علی مقام، جی اور ان کی بیٹی ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جو کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی ہمشیرہ محترمہ ہے۔ اور ان کا پھر رشتے کا ایک دیکھیے بناو، دیکھیے رشتے کی کا امتزاج اور حسن دیکھیے کہ ایک طرف سے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ ہے، اور دوسری طرف ان کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ جو کہ حضرت جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں، یہ حسن و جمال میں، علم میں، عمل میں یکتا روزگار ہے۔ جی اور یہ وہ یوں اگر ہم ساری چیزوں کو ملائیں مفتی صاحب تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا خاندانی عصمتوں کا خاندان ہے، سبحان اللہ، عظمتوں کا خاندان ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی یہ نور کے موتیوں کی ایک لڑی ہے۔ ایک لڑی ہے، سبحان اللہ۔ ایک اتنا خوبصورت، عمومی طور پر لوگ فخر کرتے ہیں ددحال کے خاندان سے، یا ایک طرف نسبت ہو تو ننہال کے خاندان سے، جی یہاں دونوں مرج البحرین ہے، سبحان اللہ، یہاں دونوں خاندانی افضل ہیں، نجیب الطرف ہیں، نجیب الطرفین ہیں، کہ ایک طرف کا نسب اعلیٰ نہیں بلکہ دونوں طرح کی جو نسب ہیں وہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ حضرت اون محمد یہ وہ کم سن شہزادے ہیں جنہوں نے تاریخ میدان کربلا میں ایسی تاریخ رقم کی ہے جو ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے، ہمارے معاشرے کے بچوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت سیدہ زینب، جو کہ میں نے عرض کیا امام علی مقام کی ہمشیرہ محترمہ ہیں، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہزادی ہیں، صاحبزادی ہیں۔ اور ماں کی طرف نسبت دیکھیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تاریخ میں کیسا خوبصورت کمبینیشن ہے، کیسا خوبصورت ایک اجتماع امتزاج ہے جی کہ اگر بھائی میدان کربلا میں کوہ استقامت بن کر تاریخ رقم کر رہے ہیں تو بہن بھی پیچھے نہیں ہے، بہن بھی ساتھ ہی ہیں۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے بہن کے لیے سب سے بڑا یہ فخر ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان، جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدہ زینب نے عرض کیا حضور آج 10 محرم الحرام ہے، جی چونکہ ان کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہے، جی جی تو آج 5 محرم الحرام کو ہم ان کی مناسبت سے ان کے ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کی شہادت تو 10 کو ہے۔ 10 محرم۔ تمام شہدائے کربلا جتنے بھی ہیں سب کی شہادتیں 10 محرم الحرام کو ہے۔ تو ہمارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات عام ہوں، تمام اسلاف جتنے بھی میدان کربلا میں لوگ ہیں، تو اس حوالے سے آج بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب نے عرض کیا حضور میری ایک آپ سے عرض ہے۔ جی انہوں نے ارشاد فرمایا باجی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور میری خواہش یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں۔ ٹھیک ہے۔ جب سیدہ زینب نے یہ کہا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میری بہن زینب یہاں ہم قسم و پرسی کے عالم میں ہیں، یہاں مجبور ہیں اور یہاں دور مسافر ہیں، تو یہاں کس چیز کا صدقہ کریں گے؟ یہاں کون سے ہمارے پاس مال و متاع ہے جس کو ہم اللہ کی حضور پیش کریں؟ تو حضرت سیدہ زینب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں اپنے دونوں شہزادوں کو اللہ کے راہ پہ آپ کے نام پہ قربان کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اپنے دونوں جو بیٹے ہیں ان کو اپنے بھائی کے مشن کے لیے وقف کر دیا۔ اور یوں اگر ہم دیکھیں کہ 19 یا 21 جو اصحاب ہیں اہل بیت اطہار کے جو میدان کربلا میں ساتھ ہیں، جی
تو یہ سارا ایک ہی خاندان ہے. بے شک. یا تو وہ امام علی مقام کے نواسے ہیں، یا تو وہ امام علی مقام کے بھتیجے ہیں، امام یا بھانجے ہیں. تو یعنی پورا ایک ہی خاندان ہے. اور ایسی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی خاندان کے لوگ جو ہیں اتنی تعداد میں کسی ایک ہی جگہ پر اتنے مقام پر شہید ہو جائیں اور اپنی جانوں کا قربانہ پیش کر دیں. ان ہستیوں کے سیدنا محمد علیہ السلام جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کم سن ننھے شہزادے ہیں، تو ان کی تعلیم و تربیت پر اللہ غور کریں اور اس پر بھی روشنی ڈال دیں. دیکھیے اصل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزیں ہیں. جی. ایک تو تعلیم و تربیت کو ہی معیار دیکھا جاتا ہے، جی جی، اور دوسرا دیکھا جاتا ہے کہ ان کا جو خاندانی حسب و نسب ہے وہ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جبلت کے اندر، جن کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اچھائیوں اور بھلائیوں کو رکھ دیا. سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کمال طہارت جس میں حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اہل بیت طہار میں، پنجتن پاک میں حضور کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضور کا خاندان، حضور کی تمام صاحبزادیاں، چاروں صاحبزادیاں بھی شامل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے آپ نے سوال کیا تربیت کے حوالے سے، تو جن کی طینت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہو، جن کی طبیعت کے اندر فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سما چکا ہو، سبحان اللہ، تو اس بندے کو کیا مزید ضرورت ہوگی. بے شک. ٹھیک ہے. تو دیکھیے نا، میں عموماً یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اصل جو علم ہے وہ نگاہوں سے منتقل ہوتا ہے. سینہ بسینہ جو علم منتقل ہوتا ہے وہ علم اتنا ثقہ ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم تاریخ اسلامی میں دیکھیں تو 167 ہجری میں پہلی کتاب موطا امام مالک منظر عام پہ آتی ہے، پہلی کتاب. تو جتنے بڑے بڑے عالم ہیں وہ 167 ہجری سے پہلے نظر آتے ہیں. بالکل ایسا ہے. یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑی بڑی کتب کے دور میں بڑے بڑے علماء نظر آتے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب قرآن کے بعد پہلی کتاب جب نہیں آئی تھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پہلے دنیا کے بڑے بڑے عالم گزر چکے ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین میں ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، فقہا ہیں، یا اہل بیت اطہار کے جتنے افراد گزرے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم جو ہے وہ در حقیقت نگاہوں سے، سینہ بسینہ، اور یہ علم لدنی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. اور مشکات نبوت سے جو وہ بالکل. تو اسی طریقے کے ساتھ حضرت اون محمد کی جو تربیت ہے وہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے ذرا، سیدہ زینب کر رہی ہے. اور سیدہ زینب کا میدان کربلا میں جو کردار ہے، اور ہم آگے چل کر بیان بھی کریں گے، وہ ایک الگ تاریخ ہے. بے شک. صبر کی کوہ ہمالیہ ہیں آپ، عظیمت کا ایک پہاڑ ہیں آپ. تو کس خوبصورت دیکھیے، اور آپ ساتھ آ رہی ہیں. بے شک. آپ ساتھ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ فیصلے کر رہی ہیں میدان کربلا کے اندر. تو ان کی تربیت ہے، اور پھر والد کی تربیت ہے، اور یہ وہ گھرانہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ علم کا دروازے کا گھرانہ ہے، علم کے شہر کا گھرانہ ہے، دونوں کا گھرانہ ہے. شہزادوں کے نانا جان سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. تو یہ ایک خوبصورت جو ہے ایک لڑی ہے جس کو ہم آگے پھیلاتے چلے جائیں گے تو پھیلتی چلی جائے. بے شک بے شک. سیدنا محمد علیہ السلام، حقیقت یہ ہے کہ ان کی نسبتیں اعلیٰ ہیں، اور فیض سب سے اعلیٰ ہے، گھرانہ سب سے اعلیٰ ہے. اور پھر ان عظیم ہستیوں کو یہ بلند مقام کیوں کر حاصل نہ ہو؟ چونکہ آج سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور خصوصاً نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاکیزہ گھرانے کے تذکار پاک ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے سیدہ پاک کی منقبت، وہ خاتون جنت، وہ بی بی بطول ہیں، باغ محمد کا بے مثل پھول. سلام ان پہ بھیجیں خدا و ملائک کے تعظیم کو جن کی اٹھتے رسول.
وہ بی بی کا گھر جس پہ جبرائیل درباں، حدیث کسا کا جہاں پہ نزول. تو اس عظیم گھرانے کا آج تذکرہ ہو رہا ہے، تذکار پاک ہو رہے ہیں. سیدنا اون محمد علیہ السلام آپ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب. سیدنا اون محمد علیہ السلام کربلا کی جانب کیسے تشریف لے گئے، ان عظیم ہستیوں کی تشریف آوری کا پس منظر کیا ہے، اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے اپنے معزز مہمان سے. جی جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب. کس قدر خوبصورت بات ہے کہ ایک فرد مدینہ منورہ چھوڑتے ہیں تو پورا گھرانہ بے چین ہے. جی امام علی مقام نے مدینہ منورہ چھوڑنے سے پہلے بھی تمام خاندان کے لوگوں سے کہا کہ میں ایک دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں، جی آپ لوگ ٹھہرے. مدینہ منورہ کے جتنے احباب تھے ان سے بھی کہا، صحاب تھے ان سے بھی کہا، اور خصوصاً جو گھر کے افراد ہیں اور جو ضروری لوگ تھے، چونکہ اس دور کا ایک طریقہ کار بھی یہ تھا کہ لمبے سفر پر جاتے وقت اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر جایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں چونکہ آپ جس نیت سے جا رہے تھے اصلاح امت کی غرض سے، جی تو آپ کو یہ بھی اندازہ تھا کہ میرا بہت سارا وقت وہاں پہ گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں سے چلے. جی. مکہ مکرمہ تک بھی یہ لوگ پورا فیملی، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ تقریباً مل کے تقریباً 21 تک ان کی تعداد بن جاتی ہے. اور پھر جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں بھی جو خاندان کے لوگ تھے کچھ پیچھے سے آ ملے، اور کچھ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں جو رشتہ دار تھے، اعزا اقارب تھے، ان کی بھی خواہش تھی. ٹھیک ہے. تو جب آپ مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے نکلے، جی تھوڑا سا آپ نے سفر کیا تھا کہ آپ کے جو بہنوئی ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لیا. اور چونکہ انہوں نے پہلے اپنی بہن کو بھی اجازت دے دی تھی، سیدہ زینب سلام اللہ. کچھ بدبخت لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سیدہ زینب، جی یہ بڑی ایک دل خراش ایک حقیقت ہے. اصل میں اس واقعہ کربلا کو دھندلا کرنے کے لیے، اس حقیقت کو مٹانے کے لیے ایک فکر موجود رہی ہے ہمیشہ سے، جو امام علی مقام کی اس عظیم قربانی کو کبھی سیاست کا نام دے کر اور کبھی کسی بھی طریقے کے ساتھ مختلف پروپیگنڈے کر کے، اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک مسلمانوں کی باہمی جنگ بنا کر پیش کیا جائے، حق و باطل کا مارکا نسب بنایا جائے. تو یہ در حقیقت وہی لوگ ہیں، وہی ہتھ کنڈے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر کی شہزادی سیدہ زینب اور پھر ان کے شوہر، میں نے جیسے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ یہ دونوں انتہائی معمر معطر خزانے کے چشم و چراغ ہیں. یہ کیسے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں؟ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، اور ان سے بڑھ کر شریعت کو کون جانتا ہے. بالکل بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. تو حضرت عبداللہ وہ بھی تشریف لائے، انہوں نے امام علی مقام سے کچھ باتیں کی. ٹھیک ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کے قصد کو جانتا ہوں، ارادے کو جانتا ہوں. آپ نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ ہیں، آپ ہدایت کا سرچشمہ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ، اگر یہ آپ کی صورت میں جو شمع ہے، محبت کی جو شمع ہے، اگر یہ بجھ گئی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. امت مسلمہ کی رہنمائی کون کرے گا؟ آپ کے بعد کون سنبھالے گا؟ تو آپ تشریف نہ لے جائیں. تو آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے جب اصرار کیا حضرت عبداللہ نے، تو حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نہیں رک سکتا، کیونکہ رات میں نے خواب میں اپنے نانا جی کی زیارت کی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ کون سی کیا باتیں ہوئیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں جام شہادت نوش نہیں کر لیتا، تب تک میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور جب میں جام شہادت نوش کر دوں گا تو یہ بات آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی. تو یوں حضرت عبداللہ نے یہ سوچا کہ جب میری بات آپ تسلیم نہیں فرما رہے، اور یہ بھی یہاں پہ میں بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام علی مقام، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو وہ مقام حاصل تھا، اپنے پورے خاندان میں وہ عزت و نصرت حاصل تھی کہ تمام خاندان کے لوگ آپ کی قدر کرتے تھے. لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں
کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پہ سواری فرمایا کرتی تھی، اور اس وقت وارث بھی یہی ہے. وارث بھی یہی ہیں. سبحان اللہ. اور لوگوں کو معلوم تھا آج کے دور میں جب کچھ لوگ نوجوان نسل بڑی ہو جاتی ہے تو وہ بے ادب ہو جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ پرانے بابے جو ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اس زمانے میں تمیز کا دور ہے، وہ عدل کا دور ہے، وہ محبت کا دور ہے. تو لوگ یہ سمجھتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھی کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں. انہیں معلوم تھا کہ جس مقام پہ سیدنا امام حسین علیہ السلام جس منصب پہ فائز ہیں اس پہ ہم فائز نہیں ہیں. جو بات آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ دین کے احیاء کے لیے جا رہے ہیں، اور دین نور کے ارتقاء نبوت کا فیضان ان کے سینوں میں ذو فشاں تھا. بالکل. تو آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ میں ان کو جو ہے وہ بھیج دوں اور میں کچھ نہ کہوں. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ سیدہ زینب بھی ساتھ آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو اون و محمد کو بھی ساتھ بھیج دیا. سبحان اللہ. یعنی اس بات سے یہ بھی ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ بھی دونوں شہزادوں کو ساتھ بھیج کر یہ باور کروا دیا کہ اہلیت تو ساتھ آ ہی رہی ہیں، اور خود بھی فرمایا کہ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے جو معاملات ہیں ان کو کر کے واپس آ رہا ہوں. اور چونکہ حضرت عبداللہ بھی سمجھتے تھے کہ امام علی مقام ایک ان کی تربیت بھی اس ماحول میں ہوئی ہے معاذ اللہ کہ وہ کوئی لڑنے نہیں جا رہے، وہ کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے. بالکل ٹھیک. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ صورتحال ہو سکتی ہے، یا جو آگے لوگ ہیں وہ اتنے کم ظرف اور تذلیل امیز رویہ کیسے روا رکھ سکتے تھے. اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو سامان ضرب و حرب کے انبار لگائے جا سکتے. بالکل. صحابہ کرام تابعین وہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ ہوتے. تو اسی طریقے کے ساتھ جب آپ نکلے، اب سیدہ زینب بھی ہیں ساتھ ہیں، تو یہ دونوں حضرات جناب نکل پڑے. تو یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں گا، ایک بڑا خوبصورت حافظ کے کلام کے کچھ اشعار ہیں، ان میں کہ سیدہ زینب نے کیسے پھر اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا، کیسے بھی پیش کیا کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے. سبحان اللہ. اگر خوبصورت شعر جو اس حوالے سے ہے کہ زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے. سبحان اللہ. زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دی. اون محمد دو پھول. اور دیکھیے نام کیسے خوبصورت. دیکھیے 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی شائستگی اگر ہے تو ان ناموں کے اندر موجود ہے. آج بھی یہ جدید ترین نام لگا ہے. اون کا معنی بھی مددگار ہے. ہاں جی بالکل. اور محمد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے ان کی تشریف آوری کا جو پس منظر ہے بیان فرمایا. ان شہزادوں کی جو جرأت اور بہادری نمایاں اور پھر علمناک شہادت جو ہے اس پر بھی آپ بات فرمائیں. دیکھیے یہ جو پورا گھرانہ ہے اس کے اوپر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت کا غلبہ ہے. سبحان اللہ. ذوالفقار حیدری سبحان اللہ کی للکار ان کے اندر موجود ہے. شیر خدا چاہے وہ علی اصغر ہوں، شہزادہ علی اکبر ہوں، چاہے وہ اون ہوں، چاہے وہ محمد ہوں. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیفہ الا ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیفہ الا ذوالفقار. تو دونوں خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں. بے شک. اور امام علی مقام کو جب حضرت امام علی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دیتے تھے تو وہ یہی فرماتے تھے، اور اس وقت تو یہ ایک اصول تھا کہ اپنے بچوں کو حرب کی، جیسے حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو آپ کا نام پہلے حرب رکھا گیا نا، ٹھیک ہے، تو پھر حضور نے فرمایا نہیں، ان کا نام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، ان کا نام حرب نہیں حسین ہوگا. اسی طرح سیدنا امیر حمزہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ کا. تو یہاں جن کی تربیت ایسے خوبصورت ماحول میں ہوئی کیونکہ فطرت بھی جانتی تھی کہ ان کے خمیر کو جرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ گندا گیا تھا. سبحان اللہ. تو یہ شہزادگان بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے. بے شک. کوئی یہ نہ سمجھے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام پر یزیدی کسی سازش اور مجبوری اور پانی بند نہ کرتے اور حالات ایسے نہ بناتے اور تھوڑا سا بھی ان کو وقت معلوم ہوتا تو یزیدیوں کی ہزاروں افراد پہ مشتمل افواج پہ بھی ایک امام علی مقام باری تھے. سبحان اللہ. بے شک. یہ تو کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے،
ورنہ تو وہ ان سے کون جیت سکتا ہے، ورنہ ان کو کون جو ہے ہرا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ جب یہ شہزادگان اون و محمد کم عمر ہیں، لیکن انہوں نے، اور حافظ ابن عساکر نے اور تاریخ طبری میں امام طبری نے جو واقعات شہادت نقل کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی پھرتی اور چلاکی کے ساتھ انہوں نے جناب کتنے منافقین کو واصل جہنم کیا۔ تقریباً 31 کی تعداد ہے، بعض نے مختلف روایات کی ہیں، زیادہ بھی لکھی ہیں، جی زیادہ بھی، کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ سبحان اللہ۔ اور معلوم اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے نکلتے ہیں بڑی پھرتی کے ساتھ، بڑی چلاکی کے ساتھ۔ اور یہاں دیکھیے کہ ان کی عظمت کو، یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے انہیں شہید کیا وہ بڑے بڑے سردار تھے، وہ بڑے بڑے سپہ سالار تھے، یعنی کسی عام آدمی کے بس میں یہ نہیں تھا کہ وہ ان شہزادوں کو شہید کرتا، ٹھیک ہے، کسی عام آدمی کے بس میں ممکن بھی نہیں تھا، بلکہ خود جو ہے یہ ان کو بھی بڑے بڑے سردار بھیجنا پڑے۔ اور اس میں ان کی شہادت کے دوران یعنی 1 بائی 1 تو وہ مقابلہ نہ کر سکے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ یزیدی لشکر کے لوگ جو ہیں ہمارے، بالکل ایسے یہ تو واصل جہنم ہو رہے ہیں، تو پھر یک بارگی انہوں نے یک بارگی حملہ کیا انہوں نے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ایک سپاہی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک سپاہی یا عام سپاہی جو ہے ان شہزادوں کا پروار کر سکے، ٹھیک ہے، بلکہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شجاعت ان کے خون میں رکھی تھی، سبحان اللہ، اس کا ایک عملی نمونہ تھے یہ لوگ، اور انہوں نے ایسا کردار ادا کیا کہ قیامت تک آنے والی تاریخ میں اون و محمد کے قصوں کو یاد رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا اون و محمد علیہ السلام، آپ کی جرت، بہادری، شجاعت کے جب ہم تذکرے سنتے ہیں تو واقعتاً پتہ چلتا ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کے خانوادے کے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے یہ شہزادے ہیں۔ وہ جرت، وہ شجاعت، وہ بہادری اور وہ جوہر نمایاں ہو کر ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اور پھر تاریخ اسلام اور تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ ان شہزادوں کو ایک ایک کر کے کوئی ان کا سامنا نہیں کر سکا، بس پھر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا، اور یوں پھر ان کی المناک شہادت جو ہے اس کا سانحہ پیش آتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ان عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان صاحب سے ملتمس ہوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ رب کریم ماہ محرم الحرام کی بابرکت گھڑیوں میں علی مقام سید الشہداء امام الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کی یاد میں جو ہم نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا، اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ شہزادہ علی، شہزادہ اون و محمد کا ذکر کیا، مولا ان کی عظیم قربانیوں کے صدقے امت مسلمہ کو مولا ذب و حالی سے نکال کر امت مسلمہ کو کامیابیاں اور کامرانی عطا فرما۔ میرے پاک پروردگار، اس دنیا میں جتنے مسلمان مجبور ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، لاچار ہیں، نادار ہیں، بے بس ہیں، مولا سب کی دستگیری فرما، سب کی مشکل کشائی فرما، سب کی حاجت روائی فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ جی ناظرین، 5 محرم الحرام اور محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ آخر میں خوبصورت منقبت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی،
دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو تو ترستا رہا پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی۔ ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی، ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ لگایا پانی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ لگایا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی۔ گرچہ بے درد نے پیاسا کیا ذبح ان کو، گرچہ بے درد نے پیاسا کیا ذبح ان کو، صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی، صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی۔ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا،